علیکم ناظرین، کلوش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 17 کے ساتھ ڈے ڈریم ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عثمان بے ریسیپی سے کہتے ہیں کہ ساری چال ہے اس حقیقت وہ سامنے لائیں گے اور تیمور کو خود کو حوالے کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم اس میں وہاں پہنچ جاتی ہے اور سارا الزام اپنے قریبی اوجی پہ لگا دیتی ہے۔ عثمان بے کا جسم کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، الادین بے خود کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس میں عثمان بے کے مانگنے پر اوجی کے خلاف ثبوت دیتی ہے۔ اوجی زہر کھا کر مر جاتا ہے، بران اسپائن کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس میں عثمان بے کو نعمان کے خلاف جنگ کے لیے مہم میں شامل ہونے کا کہتی ہے۔ عثمان بے مان جاتے ہیں، یہی تو وہ چاہتی تھی، اس لیے اس نے اکتمر کو بچایا۔ اور ہان بے کی اس حالت کا الادین بے کو ذمہ دار ٹھہرا کر آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اوجی زندہ ہوتا ہے، اس میں ہان بے اس بدل کو صحیح گول میں بنا لینے کا کہتی ہے۔ عثمان بے کے سپاہی اسے دیکھ لیتے ہیں اور لوف مزید حملوں کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ اوجی کا پتہ چلتا ہے کہ عثمان بے کو پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان کی چالتی انہیں اپنے تابع کرنے کے لیے عثمان بے اور ترک بے کو اس کے پکڑ کر سب کے سامنے لانے کے لیے کہتے ہیں۔ الادین بے اپنی تلوار مالونت ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میرا خون آپ پر حلال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ غار میں رام کے لیے رکتے ہیں۔ مالونت عثمان بے کو یاد کرتی دعا کرتے ہیں۔ عثمان بے خواب میں ہان بے کو دیکھتے ہیں، ان کو پکارتے ہوئے ایک دم سے گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس میں ہان بائندہ بے سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے عثمان بے کو چال چل کے اپنے تابع کر لیا ہے۔ رکن راہبہ کے طور پر لوف اور اس کے آدمی کو جاسوسی کرتی ہے۔ کوت بے، قائسی بے اور جاندار بے کو عثمان بے کے ساتھ مل جانے پر ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ ترک بے اوجی کو پکڑ لیتے ہیں، اسے راز اگلواتے ہیں اور اسے رسیوں سے باندھ کر سب کے سامنے لے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ ہان سرداران سے کہتی ہے کہ نعمان صرف جاندار بے کی زمینوں کی طرف سے حملہ کرے گا۔ عثمان بے یعنی شہر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہم بنا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ترک بے اوجی کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔ جلالی وہاں پہنچ جاتا ہے، سپاہی کے ساتھ اسے تیر مار دیتا ہے۔ ترک بے سپاہی کو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن اوجی مر جاتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ نعمان صرف یعقوب بے کی زمینوں سے نہیں بلکہ قائسی بے اور جاندار بے کی زمینوں سے جنوب اور شمال دونوں طرف سے حملہ کرے گا۔ اس میں ہان کہتے ہیں کہ آپ اس مہم کا حصہ نہیں رہے، آپ سربراہ نہیں، آپ یہاں سے جا سکتے۔ عثمان بے کہتے ہیں ٹھیک ہے، نعمان آپ کو تباہ برباد کر دے گا۔ عثمان بے باہر آتے ہیں اور ہان بے کا پتہ چلتا ہے، وہ قبیلے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ چرگدائی الوف کا سارا بارود دھماکے میں اڑا دیتے ہیں۔ عثمان بے قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ معلوم ان کے گلے لے جاتی ہے، انہیں سب کچھ بتاتی ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں جب تک آپ جیسے پہاڑ جیسی خاتون اور ہان بے کی والدہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، مضبوط رہیے۔ چیچے کو بہن اور اسما کی باتیں سن لیتی ہے، انہیں پوچھتی ہے، اسما بتاتی ہے کہ اس کی بہن کی دھمکی دیکھ کر انہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا اور ہان بے کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ عثمان بے سے کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے اس معذوری کی حالت میں نہ دیکھیں۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ کے لائق نہیں ہیں، آپ میرے بہادر بیٹے ہیں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الوف کو بارود کا پتہ چلتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ الوف کا بھائی بتاتا ہے کہ ترکوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے۔ چیچے بہن سے کہتی ہے کہ وہ پھری کو پکڑنے میں ان خواتین کی مدد کرنی، تو وہ یہ سب کچھ سب کو بتا دے گی۔ عثمان بے نعمان کے خلاف جنگ کے لیے سب کو ان کا وظیفہ دیتے ہیں۔ ترک بے آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں گے اور الوف سے جنگ کر کے نرگول واپس لیں گے۔ اس میں ہان نعمان کے بعد عثمان بے کو کچلنے کے بارے میں یعقوب بے سے بات کرتی ہے۔ عثمان بے اپنی اولاد کے بارے میں اور ہان بے کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، رو رو کے شیخ ادب علی وہاں پہنچ جاتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ابراہیم کے راستے پر چلنا تم نے چنا تھا اور تمہیں پتہ ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے اور آپ کو صبر، شکر اور توکل سے کام لینا ہوگا۔ اور لوف کارواں پر حملے کے لیے نکلتا ہے، جرگدائی سب کچھ سن لیتا ہے۔ تم بتاتی ہے کہ میں نے پھر کو خط لکھا ہے کہ اس میں ہان اسے ماما جا بلا رہی ہے، آپ راستے میں ہاتھ لگا کر اسے پکڑ سکتی ہیں۔ پھر حد ملتے ہی میں نکل پڑتی ہے۔ اس میں ہان قرارگاہ بنا لیتی ہے۔ عثمان بے الادین کے ساتھ مل کر لکڑی سے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ الادین بے اپنے آپ کو اور ہان بے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ عثمان بے ان کو ایسے الفاظ نہ بولنے پر کہتے ہیں جو ان کے لائق نہیں۔ عثمان بے انہیں ایسے حالات میں نہ رکنے اور کام کرنے پر کہتے ہیں۔ اور لوف کارواں پر حملہ کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ترک بے وہاں ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بالاتون باجیان کے ساتھ گالگائے بیٹھی ہے، پھر کو پکڑ لیتی ہے، پھر کو مار دیتی ہے، لیکن وہ پھر نہیں ہوتی، کوئی اور نکلتی ہے، پھر پیچھے سے حملہ کر دیتی ہے کیونکہ بیگردون میں سے خط میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ بالاتون اشارہ کرتی ہے کہ عائشہ خاتون باجیان کے ساتھ حملہ کر دیتی ہے اور لوف دم دما کر بچ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر پکڑی جاتی ہے۔ اس میں ہان قریشی بے اور جاندار بے کو اس پر بھروسہ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ نعمان وہاں پہنچ جاتا ہے اور عثمان بے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ کے کمانڈر کہاں ہے، اس نے آپ کو صحیح کہا تھا میں دونوں جانب سے حملہ کروں گا، مجھے بیوقوف دشمن پسند ہے، انہیں جنگ کے لیے دھمکاتا ہے اور ہان بے کا جسم بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ عثمان بے اندر آ جاتے ہیں اور ہان بے کو اپنی بازوؤں میں اٹھا کے قبیلے سے باہر لے جاتے ہیں۔ الادین بے وہ کرسی لاتے ہیں جو انہوں نے عثمان بے کے ساتھ مل کر اور ہان بے کے لیے بنائی ہوتی ہے اور ہان بے کو اس چیئر پہ بٹھاتے ہیں۔ عثمان بے اور ہان بے کو تسلی دیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اور ہان بے اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جیسے ہماری ریاست اپنے پیر پہ کھڑی نہیں ہے، ایک دن یہ دونوں اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ناظرین اگلی قسط ہمارے ساتھ بنے رہی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔